لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی توفیق ہے کہ آج کی اس مبارک گھڑی میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما جن کو تو اس ماہ میں اور اس ماہ کی راہ میں اس رات میں مغفرت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرے گا. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے کے مغفورین اور اس مہینے کے جہنم سے آزادی پانے والے لوگوں میں ہمارا شمار کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی، اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں قریب ہوں. دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ میری بات پر ایمان لائیں اور میری دعوت کو قبول کریں. شاید کہ وہ ہدایت یاب ہو جائیں، راہ راست پا جائیں. اس آیت کے ذریعے اللہ رب العالمین نے دنیا کے انسانوں کو اس بات کا پیغام دیا ہے کہ جب کوئی انسان مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. جب کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. اس کی پکار کو سننے کے لیے مجھے کسی واسطے اور کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ میں بہت قریب ہوں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا نادى المنادی تفتح ابواب السماء واجیب الدعاء. جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا: ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. تم اپنے رب سے دعا کرو عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے اور چھپ کے پوشیدہ طور سے اللہ رب العالمین سے دعا کرو. گویا کہ اللہ رب العالمین نے دو باتوں کی تعلیم دیا ہے: ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. تضرع کے معنی آہوزاری، عاجزی، بے بسی اور بندگی کا اظہار کرنا، لاچاری اور کمزوری کا اعلان کرنا، اور پھر چپکے آہستہ آہستہ رب العالمین سے دعا کرنا. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت فرمائی: یدعوننا رغبا ورہبا. اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے، اس کا شوق رکھتے ہوئے اور اس کا خوف کھاتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے. تو امید اور خوف، شوق اور ڈر، ان دونوں کے بیچ میں رہ کر جب اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین دعا قبول کرتا ہے.
تو اللہ رب العالمین نے ہم کو بتایا کہ اللہ رب العالمین دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس لیے تم اللہ سے دعا کرو بے بسی اور بندگی کا اظہار کرتے ہوئے، اور اس سے دعا کرو تو چپکے چپکے آہستہ آہستہ دعا کرو۔ اسی لیے دعا کا قاعدہ ہمارے پاس یہ ہے کہ جب بھی اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے، جب بھی رب العالمین سے کسی چیز کی طلب کی جائے، جب بھی رب العالمین کے سامنے دستے دعا دراز کیا جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اپنے جی میں پوشیدہ طور سے رب العالمین سے دعا کی جائے۔ آواز کے ساتھ، بلند آواز سے، زور زور سے دعا کرنا صرف ان جگہوں پر ثابت ہے، ان جگہوں پر جائز ہے جن جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز میں دعا کرنا ثابت ہے۔ مثال کے طور پر جمعہ کے خطبے میں بارش کی دعا کرنا ہو تو بلند آواز سے دعا کی جائے گی، مقتدی ہاتھ اٹھائیں گے اور آمین آمین بولیں گے۔ اسی طرح سے اگر انسان کو بارش کی دعا کرنی ہے میدان میں نماز پڑھنے کے لیے، اس وقت بھی امام اور مقتدی دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، لیکن ہاتھ الٹا ہوگا، بجائے پیٹ کے اوپر ہونے کے ہاتھوں کی پشت اوپر کی جائے گی جب میدان میں جا کر بارش اللہ رب العالمین سے طلب کی جائے۔ اسی طرح سے جب انسانوں کے ساتھ یعنی امت مسلمہ کے ساتھ کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے، کوئی آفت آ جائے، تو اس وقت ان کے لیے دعا کی جائے گی اور کافروں کے لیے بد دعا کی جائے گی۔ اسے اصطلاح میں قنوت نازلہ کہا جاتا ہے، جو پانچوں نمازوں میں ہر نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر امام دعا کرائے گا اور مقتدی اس کے پیچھے آمین آمین بولیں گے۔ یہ جگہیں وہ ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز سے صحابہ کے ساتھ مل کر دعا کرنا ثابت ہے، اس لیے وہاں دعا کیا جائے گا۔ ان کے علاوہ بقیہ کسی بھی جگہ پر، ان کے علاوہ بقیہ کسی بھی موقع پر شریعت کا قاعدہ یہ ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے بندگی کا اظہار کرتے ہوئے اور پوشیدہ طور سے دعا کرو۔ اس لیے کہیں بھی دعا کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ سے آہستہ آہستہ دعا کی جائے گی۔ اور پھر یہ بات یاد رہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جو بھی مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں۔ گویا کہ دعا کرنے والا کیسا ہے؟ دیندار ہے، بددین ہے، مسلم ہے، کافر ہے، عبادت گزار ہے، نافرمان ہے، اس کی تحلیل اللہ رب العالمین نے نہیں کیا۔ کہا میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا اذا نادى المنادی تفتح ابواب السماء، پکارنے والا، دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، مجبور، ضرورت مند اور لاچار آدمی جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کون سنتا ہے؟ اس کی فریاد کون سنتا ہے؟ گویا کہ اللہ رب العالمین اس انسان کی دعا سنتا ہے جو مجبور اور لاچار ہو، جس کا دل رب العالمین کی بندگی کے سامنے جھکا ہوا ہو، اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہو، اپنی بندگی کا اعلان کر رہا ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ مجھ سے دعا کرنے سے کبر و غرور کا اظہار کرتے ہیں، دعا کرنے کے بارے میں گھمنڈ کرتے ہیں، ایسے لوگ جہنم میں ناکوں کے بل گھسیٹ کر داخل کیے جائیں گے، ان کو گھسیٹ کر جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ جو لوگ اللہ سے دعا کرنے کے بارے میں گھمنڈ اور غرور کا اظہار کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرنا چاہتے، اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرتے، وہ لوگ جہنم کے ایندھن بنائے جائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے، دو شرط کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بندہ اپنی حاجت، اپنی مفلسی، اپنی مجبوری اور اپنی ضرورت لے کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو۔
اور دوسری شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا اپنے اخلاص کے ساتھ، اپنے حضور قلب کے ساتھ، اپنے اطمینان کے ساتھ اپنے دل کو رب العالمین کے سامنے کھول کر کے رکھے۔ اگر یہ دو شرطیں پائی جائیں کہ دعا کرنے والا اپنی بندگی اور عاجزی کا اظہار کرے، اپنے دل کی پاکیزگی اور سچائی کو رب العالمین کے سامنے رکھ دے، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اس کے لیے نہ تو یہ ضروری ہے کہ وہ ولی اور فرشتہ ہو، اور نہ تو یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کا چہیتا اور مقرب بندہ ہو، بلکہ ہر آدمی جب اخلاص قلب کے ساتھ اپنی مجبوری کو حاضر کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مشرکین کے بارے میں کہا ہے، اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر اذا هم یشرکون۔ کہا کہ یہ لوگ مشرکین جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے دعا کو خالص کر کے اخلاص قلب کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، لیکن جب ان کو نجات دے دیتا ہے، کشتی میں خشکی پہ پہنچا دیتا ہے، پھر دوبارہ پلٹ جاتے ہیں اپنے شرک کی طرف۔ تو مشرکین کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جب مجبوری اور پریشانی کے عالم میں رب العالمین سے عاجزی کرتے اور گڑاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعا سنتا ہے۔ اور بھی وہ بندہ جو حضور قلب کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے۔ عام طور سے ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ بزرگوں کی، اولیاء کی، بڑے بڑے لوگوں کی سنتا ہے، ہم گنہگاروں کی، ہم نافرمانوں کی، ہم اللہ کے سرکش بندوں کی اللہ رب العالمین دعا نہیں سنتا۔ میں نے کہا یہ ایک غیر شرعی تصور ہے، یہ فکر غلط ہے اسلامی شریعت میں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی سنتا ہے جب وہ بندگی لے کر کے رب کے پاس آئے، اللہ رب العالمین اپنے بندے کی سنتا ہے جب وہ دل کا خلوص لے کر رب کے پاس آئے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی سنتا ہے جب وہ اپنی ضرورت اور مجبوری لے کر کے رب العالمین کے سامنے عاجزی کرے، گر گڑائے، اپنی پیشانی رگڑے اور اپنا ماتھا اس کے دربار میں ٹیکے، تب اللہ رب العالمین اس کی بات سنتا ہے۔ خود وہ دیندار ہے یا بددین ہے، خود وہ ولی اللہ ہے یا اللہ کا دشمن ہے، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، اس سے میں انشاءاللہ بھی آگے عرض کرتا ہوں شاید۔ اور پھر دعا اسلامی شریعت میں جتنی عبادتیں کی گئی ہیں ان میں سے سب سے مقدس ترین عبادت، سب سے اعلیٰ ترین عبادت یہ دعا ہے، کیونکہ یہ دعا توحید کا جز اور توحید کا عنصر اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہے۔ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل العبادت الدعاء، مطلق طور سے سب سے افضل عبادت بندہ اللہ رب العالمین کی جو سب سے بہتر عبادت اور بندگی کرتا ہے وہ ہے دعا کرنا۔ عبادتوں میں تمام عبادتوں پر سب سے مقدم، عبادتوں میں تمام عبادتوں پر سب سے بھاری عبادت کون سی ہے؟ دعا کرنا۔ ایک دوسری روایت ہے ترمذی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما العبادت ہی الدعاء، کہ دعا ہی عبادت ہے یا عبادت ہی دعا ہے، یعنی جو عبادت ہے وہ دعا ہے اور جو دعا ہے وہ اسی کا نام عبادت ہے۔ اسی لیے ایک دوسری روایت میں، وہ بھی سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ رب العالمین کے نزدیک دعا سے زیادہ کریم، دعا سے زیادہ باعزت اور دعا سے زیادہ لائق احترام کوئی دوسری عبادت نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محترم اور سب سے زیادہ مکرم اگر کوئی عبادت ہے تو وہ دعا ہے۔ اسی لیے سنن ترمذی اور مسند احمد کی ایک دوسری روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرد القدر شیء الا الدعاء، تقدیر کو اگر کوئی چیز دنیا میں بدلتی ہے تب وہ صرف دعا ہے، اللہ کی تقدیر کو اگر چینج کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ صرف دعا ہے۔ لیکن واضح رہے
کہ دعا کی تقدیر کو بدلنے کا جو معاملہ ہے وہ مخلوقات کے علم کے اعتبار سے ہے، اللہ کے علم کے اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا علم ثابت اور غیر متغیر ہے۔ وہ تو فرشتوں کا علم ہے جس کو اللہ نے لکھوایا ہے، لکھوانے کے بعد جب دعا ہوتی ہے تو دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے کہ اس کو دعا قبول کر لی جائے اور فلاں مسئلے میں اس کی مدد کر دی جائے، وہ اللہ رب العالمین کا اپنا فرمان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تقدیر کو اگر کوئی چیز بدلتی ہے تو وہ دعا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم يا عباد الله بالدعاء۔ کہا کہ دعا اس وقت بھی فائدہ دیتی ہے جب مصیبت آ جائے اور اس وقت بھی فائدہ دیتی ہے جب مصیبت نہ آئے، اس لیے اللہ کے بندوں تم کثرت کے ساتھ دعا کرو، زیادہ سے زیادہ تم دعا کرو، کیونکہ دعا مصیبت آنے سے پہلے بھی فائدہ دیتی ہے اور مصیبت آنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہے۔ مصیبت آنے سے پہلے دعا مصیبت کو روکنے کا ذریعہ ہے، مصیبت آنے کے بعد دعا مصیبت کو ٹالنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ کے بندو تم کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرو۔ دعا کے سلسلے میں یہ جو باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ان باتوں کی روشنی میں آپ کو یہ اندازہ لگانے میں دشواری نہیں ہوگی کہ دعا اسلام کا ایک مقدس حکم ہے، دعا اسلامی شریعت میں ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کے ہم پلہ کوئی دوسری عبادت نہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ دعائیں کرنے کا اور کثرت کے ساتھ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانے کا حکم دیا ہے، اور اسی لیے صحیح مسلم کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا دعانی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس کے گمان کے مطابق، اور جب بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے اس کی دعا کو قبولیت کا پھل لے کر کے یا قبولیت کا تحفہ لے کر کے میں اس کے پاس پیش کرتا ہوں۔ جب اللہ کا بندہ میرے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبولیت کے ساتھ لے کر اس کے پاس حاضر ہوتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین ہماری دعا کے وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ البتہ اسلامی نصوص میں جستجو کی جائے تو تقریباً 8 یا 9 اعمال ایسے ہیں کہ اگر وہ بندے کے اندر پائے جائیں تو بندے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ 8 یا 9 اعمال اگر بندے کے اندر پائے جائیں تو وہ دعا کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، اور جن کے پاس یہ چیزیں پائی جائیں ان کی دعا اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ سنن ترمذی اور مسند احمد کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ واعلموا ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب غافل لاہی۔ تم اللہ تعالیٰ سے اس حال میں دعا کرو کہ تمہیں دعا کی قبولیت کا یقین ہو، اور یہ بات جان لو کہ اللہ رب العالمین غافل اور لاپرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دعا کرو اللہ تعالیٰ سے اور دعا کی قبولیت کا یقین رکھو، اور یہ بات یاد کر لو کہ غافل اور لاپرواہ دل کی دعا اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ تو اس حدیث میں 2 رکاوٹیں بیان کیا اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک تو یہ کہ جب دعا کرنے والے کو اپنی دعا کی قبولیت کا یقین نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، اور دوسرے جب دعا کرنے والا لاپرواہ غافل اور اطمینان قلب کے ساتھ دعا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو غفلت کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ، عدم اطمینان کے ساتھ اور دل اس کا مستحضر نہ ہو، اس حال میں جب انسان دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو دعا کی قبولیت کی راہ میں یہ 2 رکاوٹیں ہوں۔
صحیح مسلم کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال یستجاب للعبد ما لم يدع باسم او قطيعة رحم وما لم يستعجل يقول قد دعوت وقد دعوت فلم يستجب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. کہا کہ بندے کی دعا برابر قبول کی جاتی ہے. اللہ رب العالمین بندے کی دعا مسلسل قبول کرتا ہے، مسلسل قبول کرتا ہے جب تک بندہ گناہ کی رشتوں کو کاٹنے کی دعا نہ کرے اور جب تک جلد بازی نہ کرے. جب تک جلد بازی نہ کرے بندہ کہتا ہے کہ میں نے دعا کیا میری دعا قبول نہیں کی گئی، اس لیے وہ تھک جاتا ہے، وہ حیرانی کا شکار ہو جاتا ہے اور دعا کرنا ترک کر دیتا ہے. تو یہ 3 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. کیا کہ جب تک یہ 3 چیز نہیں ہوتی تب تک بندے کی دعا برابر قبول کی جاتی ہے. نمبر 1 گناہ کے کام کی دعا کرے بندہ، گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. اور دوسرے نمبر پر رشتے کو کاٹنے کی دعا کرے، رشتوں کو جوڑنے کے بجائے رشتوں کو توڑنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرے. اور تیسرے نمبر پر جب جلد بازی کر جائے، جلد بازی کرے تب بھی اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول نہیں کرتا. تو یہ 3 اور 2 کتنے ہوئے؟ یہ 5 اعمال ہوئے جو دعا کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ ہیں اور جن کی دعا اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا. 6 نمبر پر جس آدمی کا کھانا، جس آدمی کا پینا، جس آدمی کا پہننا اور جس آدمی کی کمائی حرام ہو اس کی دعا بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا. صحیح مسلم کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین. اللہ رب العالمین نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا اس نے نبیوں کو حکم دیا ہے. مومنوں کو اور نبیوں کو دونوں کو حکم دیا ہے کہ تم لوگ پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو. پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو. ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، دور تک جاتا ہے، اس کے کپڑے گرد میں اٹے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ گرد آلود ہے اور اسی پریشانی کے عالم میں ہاتھ اٹھاتا ہے یا رب یا رب یا رب دعا کرتا ہے. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کی پرورش حرام مال سے کی گئی ہے، پھر اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ پھر اللہ رب العالمین ایسے انسان کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرام مال کا کھانا، حرام مال کا کمانا، حرام مال کا استعمال کرنا یہ دعا کی قبولیت کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. ہماری گنتی کے اعتبار سے یہ 6ٹھی رکاوٹ ہے جو دعا کی قبولیت کی راہ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک عجیب و غریب حدیث میں پڑھ رہا تھا، آج میں آپ کو بتاتا ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کسی کو یہ بات معلوم ہوگی. صحیح ابن حبان وغیرہ کی صحیح روایت ہے اور اسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ یدعون اللہ فلا یستجاب لهم. 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں کرتا. 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں کرتا. کون لوگ؟ رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه ورجل آتى سفيها ماله والله يقول لا تؤتوا السفهاء أموالكم. ایک آدمی وہ ہے جس کی بیوی بد اخلاق ہو، جس کی بیوی بدخلق ہو، جس کی بیوی اچھے اخلاق والی نہ ہو اور اس کو طلاق نہ دے دے، تو ایسے انسان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. سن لے میری مائیں اور بہنیں اور سن لے میرے بزرگ اور نوجوان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی.
پہلا انسان وہ ہے کہ جس کی بیوی بد اخلاق ہے، جس کے عقد میں رہنے والی زوجہ محترمہ اخلاق سے بہرہ نہیں ہے، بد زبان ہے، چرب زبان ہے، اور وہ اس کو طلاق نہیں دیتا تو دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنے اخلاق کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ میری ماں اور بہنوں کو اپنی زبان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنی سیرت کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ دونوں کی دعا قبول ہو، بیوی کی بھی شوہر کی بھی۔ اور ایک کے بد اخلاقی کی وجہ سے شوہر کی دعا رد کر دی جائے، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، کتنی بڑی مایوسی کی بات ہے میرے دوستو۔ اور دوسرا انسان وہ ہے کہ جس کا کسی انسان پر کوئی مالی حق تھا، جس کا کسی دوسرے انسان سے کوئی مالی تقاضا تھا، قرض تھا، امانت تھی، کچھ اور تھا، اور اس نے یہ معاملہ کیا اور کسی کو گواہ نہیں بنایا، ولم یشہد علیہ، کسی کو گواہ نہیں بنایا، بس دو آدمیوں کے درمیان معاملہ ہو گیا، تیسرے کو نہیں معلوم، اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اور تیسرا آدمی وہ ہے جس نے کسی بے عقل، سفیہ، احمق اور بیوقوف انسان کو اپنا مال دے دیا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا تؤتوا السفہاء اموالکم، بیوقوفوں اور سفیہوں کو اپنا مال مت دو۔ سفیہ اور بیوقوف کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس مال کی حفاظت کرنے کی اور مال کو خرچ کرنے کی صلاحیت نہ ہو، جو نہیں سمجھتا ہو کہ مال کو کیسے خرچ کیا جائے، کہاں خرچ کیا جائے۔ جیسے بچے ہوتے ہیں یا کم عقل والے یا پاگل ہوتے ہیں، ان کو مال دینا جائز نہیں ہے، اور اگر کسی نے دیا کہ لے جاؤ اپنا مال رکھو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو 6 وہ 3 یہ 9 لوگ ایسے ہو گئے جن کی دعائیں اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ دنیا میں بڑی بڑی محفلوں میں اور بڑے بڑے جلسوں میں اور خصوصاً حرمین مکہ اور مدینہ کی مسجدوں میں یہ جو گھنٹوں گھنٹوں لمبی دعائیں کی جاتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی واضح طور سے مخالفت کرتے ہوئے غلط طریقے سے دعائیں کی جاتی ہیں، یہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آخر یہ لاکھوں لوگ 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ لوگ اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ دعا کرتے کرتے وہ غشی کھا کر بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، روتے روتے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں وہ دوران دعا مکے اور مدینے کی مسجدوں میں، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مگر اس کے باوجود کوئی اثر نہیں پڑتا، دعائیں پھر بھی قبول نہیں ہوتی، دعاؤں کا کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا، مسلمانوں کے حالات میں تبدیلی نہیں آتی، مسلمانوں کی پریشانیوں میں کوئی افاقہ نہیں ہوتا، مشکلیں ختم نہیں ہوتی میرے دوستو۔ کیا وجہ ہے؟ کیا سبب ہے؟ ان میں سے جو بہت سی وجہیں ہیں، ان 9 میں سے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور پائی جاتی ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین ہماری دعائیں نہیں سنتا۔ اسی لیے پہلے نمبر پر ہم کو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ جو عیوب ہیں، یہ جو رکاوٹیں اور موانع ہیں، یہ جو دعا کی قبولیت کی راہ میں پہاڑ اور پتھر ہیں، ان کو پہلے ٹالنا چاہیے تاکہ ہماری دعائیں رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہو سکیں۔ اور اس کے بعد دعا کی قبولیت کے لیے وہ وقت منتخب کیجئے جس وقت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان اوقات کا انتخاب کرنا چاہیے آپ کو دعا کرنے کے لیے۔ وہ اوقات پہلے نمبر پر اذان اور اقامت کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو داؤد بلکہ سنن اربعہ اور مسند احمد کی روایت میں ہے، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو یہ 2 اوقات ہوئے دعا کی قبولیت کے۔ سنن ترمذی کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الدعاء اسمع؟ قال دبر الصلوات المکتوبات وفی جوف اللیل الآخر۔ کہا کہ کس وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ کہا کہ فرض نماز کے بعد اور رات کے آخری پہر میں، رات کے آخری پہر میں، رات کے آخری حصے میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ تو یہ کتنا ہوا؟ 2، فرض نماز کے بعد اور رات کے پچھلے پہر، اور اذان اور اقامت کے بیچ میں کتنا ہوا؟ 3 ہوا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اطلب الدعاء من اللہ تعالی عند المطر وعند النداء وعند ملاحمۃ الصفوف۔ اللہ سے دعا کرو بارش کے وقت،
اور اذان کے وقت اور جب دشمنوں کے سامنے صف بندی کی جا رہی ہو تب. تو بارش جب ہو تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، یہ ہوا چوتھا وقت. اور جب اذان ہو، اذان کے ساتھ دعا کی جائے، یعنی اذان ہونے کے بعد وہ جو 5 اس کو اسی میں جوڑ دیتے ہیں، یعنی اذان اور اقامت کے بیچ کا جو وقت ہے عند النداء کو اسی میں شامل کر دیتے ہیں. تو یہ 4 وقت ہوا. اور 5واں وقت ہے جب دشمن سے لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے صف بندی کی جائے. تو صف بندی کے وقت اللہ رب العالمین دعا قبول کرتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث دعوات لا ترد، دعوت الوالد لولدہ ودعوت المسافر ودعوت الصائم. اسی طرح سے 3 دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رد نہیں کی جاتی. اور والد کا یا والدین کا اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا، مسافر کا دعا کرنا، اور روزے دار کی دعا. کس کی دعا؟ روزے دار کی دعا. تو 3 2 5 اور 3 8 یہ دعائیں ہوئیں دعا کی قبولیت کا. اسی طرح سے امام عادل، انصاف پرور بادشاہ جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. اور 8واں محل ہے کہ جب روزہ دار روزہ کھولنے کے لیے بیٹھتا ہے، والصائم حین یفطر، جس وقت روزہ دار روزہ کھولنے کے لیے بیٹھتا ہے اس وقت اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے اور وہ دعا رد نہیں کی جاتی. اسی طرح سے دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں، ان اوقات میں نے کہا کہ حالت سفر میں ہو تب، بارش ہو تب، دشمن سے جنگ کی جا رہی ہو تب. اب شمار کریجئے، دیکھیے دعا قبول ہوتی ہے آپ کی اذان اور اقامت کے بیچ میں 1، اور جب بارش ہوتی ہے 2، جب آپ سفر میں ہوتے ہیں 3، جب آپ روزے میں ہوتے ہیں 4، اور جب والدین دعا کرتے ہیں اولاد کے لیے تب 5، اور جب آپ روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھے. وہ روزے کی دعا ایک مطلق ہے، حالت روزہ میں مطلق طور سے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. اور ایک دعا جس وقت افطار کے لیے بیٹھتا ہے وہ افطار کے وقت کی خصوصی دعا ہے جو روزے دار کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے. تو ان جگہوں پر اگر دعا کی جائے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرے گا. لیکن اس سے پہلے دعا کے چند آداب، دعا کے چند طریقے آپ یاد کر لیں. پہلے نمبر پر وہ 9 چیزیں جو حدیث میں ذکر کی گئی ہیں ان کا ازالہ کرنے کے بعد آپ دعا کے لیے بیٹھیں. تو پہلے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسألوا اللہ ببطون اکفکم ولا تدعوہ بظہورہا. اللہ تعالیٰ سے ہتھیلیوں کے پیٹ یعنی ہتھیلیوں کے نچلے حصے سے دعا کرو، ہتھیلیوں کے اوپر والے حصے سے دعا نہ کرو. گویا کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے تو ہتھیلی کا یہ جو پیٹ کہلاتا ہے نچلا حصہ، اس کے ذریعہ اوپر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے. یہ پہلا طریقہ ہوا. دوسرا ادب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو دعا کے لیے اس کے سامنے ہاتھ اٹھایا جائے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ربکم حی کریم اذا رفع العبد الیہ یدیہ یستحیی ان یردہما صفرا. کہا کہ تمہارا رب حیادار، کریم، فیاض اور سخی ہے. جب بندہ اس کے پاس اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کو حیا آتی ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ واپس کر دے. خالی لوٹاتے ہی اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے. تو دوسرے نمبر پر دعا کے آداب میں سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا. اور تیسرے نمبر پر دعا کرنے میں تکلف سے اور حد سے آگے بڑھنے سے پرہیز کرنا. تکلف کا مطلب یہ ہے کہ ایسے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ سے کہ جس سے تصنع، بناوٹ یہ جھلک رہا ہو کہ آپ بتکلف اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. جیسے حرمین کی اکثر دعائیں بتکلف دعا کی جاتی، وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ سجا بندی کے ساتھ جملوں کو جوڑ کر کے، قافیہ بندی کے ساتھ، نغمے کے ساتھ آواز بنا کر کے گیت کے طرز پر یا اچھی آواز کے طرز پر دعا کی جائے، یہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. کیوں؟ آپ دیکھیں کہ دعا کا جو محل ہے وہ عاجزی، بندگی کے اظہار کا محل ہے. اور گانا، نغمے کے ساتھ جملے جوڑنا، خوبصورت آواز اور خوبصورت جملوں کو مرتب کر کے دعا کرنا، یہ عبودیت اور استحضار قلب کے منافی ہے. کیونکہ انسان جملوں کو جوڑنے میں، ترتیب کو بنانے میں مشغول ہو جاتا ہے تو جو دل اللہ کی بندگی کے لیے حاضر ہونا چاہیے وہ وہاں سے دور ہٹ جاتا ہے.
اسی لیے سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیکون اقوام من امتی یعتدون فی الطہور والدعاء، میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو وضو کرنے میں، طہارت حاصل کرنے میں اور دعا کرنے میں حد سے تجاوز کر جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ کو جنت میں داخل کر دے، میرے سر کو جنت میں داخل کر دے، میرے پیر کو جنت میں داخل کر دے، میرے پیٹ کو جنت میں داخل کر دے، میرے کان کو جنت میں داخل کر دے۔ یہ دعا میں جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز قبول کر لے، بات ہو گئی، لیکن ہمارا رکوع قبول کر لے، ہمارا سجدہ قبول کر لے، ہمارا قیام قبول کر لے، ہمارا تشہد قبول کر لے، ہمارا یہ قبول، یہ غلط ہے، یہ بے معنی بات ہے، یہ دعا میں تعدی اور حد سے تجاوز کرنے والی بات ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے، تو کیا پھر یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ میرا ہاتھ بھی داخل کر، میرا پیر بھی داخل کر، میرا سر بھی داخل کر، میرا پیٹ بھی داخل کر، میرا یہ کر، میرا وہ کر؟ ضرورت ہے کیا؟ اگر آپ نے کہا کہ اللہ میری نماز کو قبول کر لے، تو نماز کی قبولیت کی دعا کے بعد رکوع کو، سجدے کو، قیام کو، رفع دین کو اور ساری چیزوں کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ یہ تو تعدی سی دعا ہے۔ ان سب چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے اگر اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے تو امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعا ضرور قبول کرے گا۔ البتہ ایک بات کی وضاحت کر دوں میں، جو عام طور سے لوگوں کے ہاں بہت مشکل پیدا کرتا ہے، اور وہ مشکل یہ ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا جب آداب دعا میں شامل ہے تو کب ہاتھ اٹھایا جائے اور کب ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کیا جائے۔ یہ آپ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ یہ عام طور سے ایک جھگڑا پیدا ہوتا ہے مختلف مواقع پر کہ دعا تو کرنی ہے، جو بھی دعا کرنا ثابت ہے، تو اب ایسی صورت میں ہاتھ اٹھانا دعا کے آداب میں ہے تو افضل ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کیا جائے۔ پھر لوگ کیوں منع کرتے ہیں کہ یہاں ہاتھ مت اٹھاؤ، یہاں مت ہاتھ اٹھاؤ؟ تو اس لیے آپ سن لیں میرے دوستوں، دعا کے لیے جہاں جس جگہ پر آپ دعا کرنا چاہتے ہو اس کی دو حالتیں ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر دعا کرنا ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے۔ جیسے مان لیجئے ہم فرض نماز کے بعد دعا کرنا چاہتے ہیں، تو اب دیکھا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نماز کے بعد دعا کرنا ثابت ہے یا نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ترمذی کی روایت میں ہے کہ آپ فرض نماز کے بعد دعا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ قبولیت، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو قول اور فعل دونوں سے ثابت ہے فرض نماز کے بعد دعا کرنا۔ اب دیکھا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جب دعا کیا ہے تو ہاتھ اٹھایا ہے یا نہیں اٹھایا ہے، کیونکہ اگر ہاتھ اٹھانا دین ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور اٹھایا، اور اگر دین نہیں ہے تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو جن مواقع پر دعا کرنا ثابت ہے کہ نبی نے وہاں دعا کیا ہے تو وہاں ایسے ہی دعا کیا جائے گا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اگر آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے تو وہاں ہاتھ اٹھانا سنت ہے، اور اگر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے تو وہاں ہاتھ نہ اٹھانا سنت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اب مثال کے طور پر فرض نماز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر روزانہ 5 وقت نماز پڑھتے تھے، ہر نماز کے بعد آپ دعا کرتے تھے، دعا کرنے کا حکم دیتے تھے، مگر کسی بھی ایک روایت میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ اٹھایا ہو، ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہو یا ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا تو مسنون ہے، مگر اس دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہمارے دین کا جز نہیں ہے، کیونکہ اگر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا۔ تو جب آپ نے نہیں کیا تو نہ ہاتھ اٹھانا وہاں سنت ہے، اور ہاتھ اٹھانا وہاں ظاہر ہے کہ سنت نہیں ہے، میں نام نہیں لیتا۔ بہرحال دوسری وہ جگہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا ثابت نہیں ہے، ہم دعا کرنا چاہتے ہیں اور اس وقت دعا کرنا ثابت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم سو رہے ہیں، 10 بجے 11 بجے رات میں آنکھ کھل گئی، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتے ہیں، کچھ مانگا جائے اللہ تعالیٰ سے، تو دعا کرنا تو ناجائز نہیں ہے، دعا کر سکتے ہیں۔ یا اسی طرح سے ہم دوپہر میں کام پہ ہیں، دکان میں پہنچے، دکان ہماری خالی ہے، کوئی آدمی نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو ایسے موقع سے جہاں ہم دعا کرنا چاہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا ثابت نہیں ہے، وہاں ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم دعا کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں اور کبھی کبھی نہ اٹھائیں۔
کبھی اٹھا کر دعا کریں اور کبھی بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کریں، یعنی دونوں طرح سے دعا کریں تو جائز ہے۔ اگر صرف ایک طریقے کی پابندی کریں تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ دعا کے لیے دونوں طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور کبھی بلا ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کرنا۔ تو جہاں ہاتھ اٹھا کر ثابت ہے وہاں ہاتھ اٹھا کر کیا جائے گا، جہاں بلا ہاتھ اٹھائے ثابت ہے وہاں بلا ہاتھ اٹھائے کیا جائے گا، اور جہاں کچھ نہیں ثابت ہے وہاں ہمارے لیے دونوں اختیار ہے، کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے اور کبھی بلا ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کریں گے، اور دونوں ہمارے لیے جائز ہوگا۔ لیکن اگر ہم ایک صورت کو متعین کر لیں اور ضروری سمجھ لیں کہ نہیں ہاتھ اٹھا کر ہی دعا کیا جائے گا تو یہ بات غلط ہوگی، کیونکہ اس کی تعین اللہ رب العالمین نے ہمارے دین میں نہیں کیا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں یہ بات بالکل واضح ہوگی، کیونکہ سنت کے ذخیرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں وہ اسی طرح سے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب کب ہاتھ اٹھاتے تھے یہ ایک تفصیلی بحث ہے، ساری باتیں میں آپ سے ذکر نہیں کر سکتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے لیے دعا کرتے تھے، کسی خاص مناسبت سے کسی کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی جاتی تب آپ وضو کرتے اور اپنے ہاتھ اٹھاتے اور دعا کرتے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے عبید ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی درخواست کی تب آپ نے کہا اللہم اغفر لعبدک عبید بن عامر لعبید ابی عامر۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان کی زیارت کرنے جاتے، مردے کو دفن کرنے کے لیے نہیں، ایسے ہی کبھی قبر کی زیارت کرنے جاتے تو صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے، تو اس وقت بھی ہاتھ اٹھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے میں نے ذکر کیا دعا استسقاء میں بارش طلب کرنے کے لیے میدان میں یا جمعہ کے خطبے میں، یا اسی طرح سے صفا اور مروہ پہاڑی پر یا میدان عرفات میں جمرات کو کنکری مارتے ہوئے، یا میدان عرفات میں جب آپ وقوف کیے ہوئے ہوں اس وقت، یہ تمام مواقع ایسے ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، اس لیے ان جگہوں پر ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور ان آداب کی رعایت کرے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے وعدے کے مطابق ہماری دعا قبول کرے گا۔ لیکن میرے دوستوں، بر وقت ہمارا جو حال ہے، بر وقت ہمارا سماج جن حالات سے گزر رہا ہے، ان حالات میں ہم نے اللہ سے دعا کرنے کے بجائے حالات کی پریشانی کے ازالے کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی بندگی کے اظہار کے بجائے ہم نے جمہوریت کا جو طریقہ اپنایا اور وہ الیکشن کی ووٹنگ مشینوں پر جو اعتماد کیا، اس نے آج ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہم لوگوں نے ووٹ دے کر کے یہ سمجھا کہ ہم نے اللہ کے دشمنوں کو اپنے میدان سے اور اپنی تکلیف کی جگہوں سے ہٹا دیا۔ ہم مطمئن ہو کر بیٹھ گئے اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ الیکشن کی مشینوں کے ذریعہ ہم نے اپنے دشمنوں کا صفایا کر دیا، اور اس کے بعد جب ہماری امیدوں کے برعکس ہماری خواہشوں کے الٹا نتیجہ آیا تو ہم دھڑام سے زمین پر پڑ گئے۔ آج میڈیا میں، ذرائع ابلاغ میں اور صحافت کے تمام میدانوں میں اگر آپ دیکھیں تو ایک مایوسی کی کیفیت دکھائی دے رہی ہے۔ امت مسلمہ ایک کرب کے عالم سے دو چار نظر آ رہی ہے۔ اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا میرے دوستوں۔ اگر آپ نے اپنے رب کی ذات پر اعتماد کیا ہوتا، رب العالمین کی قوت نافذہ اور اس کے قوت کے فیصلے کو حکم بنایا ہوتا اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی کر کے دعا کیا ہوتا، اپنی بے بسی اور مجبوری کا رونا اللہ کے دربار میں رویا ہوتا، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے ساتھ یہ صورتحال پیش آتی۔ لیکن اب حالات سامنے آ چکے ہیں، وقت آپ کے سر پر مسلط کر دیا گیا ہے، آپ کی مرضی کے خلاف آپ کے سر پر ایسے حکمراں مسلط کر دیے گئے ہیں جنہیں آپ پسند نہیں کرتے۔ ایسی صورت میں آپ کو بجائے اس کے کہ آپ مایوسی کے دامن میں جائیں، آپ الجھن اور بے چینی کے شکار ہوں، آپ کسی پریشانی کے میں مبتلا ہوں، آپ کو پلٹنا چاہیے اپنے رب کی طرف۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اور پھر آپ کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں امت دعوت بنا کر کے برپا کیا ہے۔ آپ کا عمل ہے اپنے آپ کو اللہ کے دین پر قائم رکھنا، اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو آراستہ کرنا۔ حکومت اور سطوت سے کون آتا ہے اور کیسے آتا ہے، کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ورنہ
اگر وقت میرا ساتھ دیتا تو میں آپ سے عرض کرتا، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جب خبر آئی تو فرعون نے پوری قلمرو پوری مملکت میں اعلان کر دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور جو بچی پیدا ہو اس کو زندہ رکھا جائے۔ شاہی فرمان جاری ہو گیا، وہ بھی کس کا؟ انا ربکم الاعلی کہنے والے فرعون وقت کا۔ لاکھوں بچے قتل کر دیے گئے، مگر وہ بچہ جو فرعون کا تخت پلٹ دینے والا تھا، وہ بچہ جو فرعون کی حکومت کو زیر و زبر کر دینے والا تھا، وہ بچہ جو فرعون کا سب سے بڑا جانی دشمن بن کر اس کے عرش کو پیروں سے روک دینے والا تھا، وہ بچہ جا کر کے فرعون کے محل میں پرورش پاتا ہے۔ فرعون اس کی پرورش کرتا ہے، فرعون اس کی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے، فرعون اسے پالتا ہے۔ وہ بادشاہ جس نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے رعایا کے لاکھوں بچوں کو قتل کروا دیا، مگر اپنے دشمن کو نہیں مار سکا۔ یہ نہیں کہ دشمن کو نہیں مار سکا، وہ دشمن اسی کے محل میں رہ کر اسی کا رزق کھاتا ہے، اسی کی دولت پر پلتا اور پروان چڑھتا ہے۔ یہ کیسے ہوا میرے دوستو؟ کہاں سے ہوا یہ میرے رب کی قدرت کا کرشمہ ہے، یہ میرے رب کی قدرت کا نتیجہ ہے، یہ میرے رب کے فیصلے کا نتیجہ ہے۔ رب العالمین جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کے اسباب بھی وہ طے کرتا ہے، وہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو ہونا کیسے ہے۔ تو جب رب العالمین فیصلہ کرے گا تو ہم کو الجھن میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اگر غور کیا جائے، اس کی بنیادوں کو سوچا جائے تو کیا ممکن ہے ایسا کہ جہاں سارے بچے مار ڈالے جاتے ہوں، سارے بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا ہو، فرعون کے دربار میں موسیٰ کو پہنچایا جائے، فرعون کے دربار تک موسیٰ کو نہ صرف پہنچایا جائے بلکہ اس کی پرورش اسی فرعون سے کروائی جائے، اور پھر ان کی ماں کو بھی ان کے گھر میں بلوایا جائے، کسی دوسرے کا دودھ نہ پی کر کے اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہو بچہ، اور وہ بھی طاغوت وقت اور فرعون زمانہ کے اپنے شاہی محل میں۔ یہ کیسے ہوا میرے دوستوں؟ اس لیے بات تو بہت کچھ کہنے کی ہے اس میں، لیکن سر دست میں آپ کو جو اشارہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ کی سطوت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ کے جبروت اور اس کی قہاریت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے جب وہ فیصلہ کر دے گا تو دنیا کے سارے جبار، جب وہ فیصلہ کر دے گا تو دنیا کے سارے قہار، اور جب وہ فیصلہ کر دے گا دنیا کے سارے ظالم ڈھیر ہو کر کے رہ جائیں گے، اس کے سامنے کسی کو زبان ہلانے کی جرأت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی میں دین کا رویہ اور دین کا طریقہ برپا کرنے کی ضرورت ہے، اور جب آپ اس پر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو طمانینت قلب عطا کرے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کی یاد سے دلوں کو طمانینت ملتی ہے، اللہ کی یاد سے دلوں کی الجھنیں دور ہوتی ہیں، دلوں کی بے چینیاں ختم ہوتی ہیں، دلوں کی رنجشیں ختم ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ کے دربار میں رو گڑگڑاؤ۔ اللہ رب العالمین آپ کی فریاد سننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اخلاص قلب کے ساتھ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان باتوں کو اپنی محنت اور اپنی مشقت کے ذریعہ تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان راتوں کے اجر اور ان کے فضل سے بہرہ مند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔ اگر آپ حضرات میں سے کوئی صاحب کوئی دینی اور علمی سوال کرنا چاہتے